ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہا کرتے تھے، رامو اور شامو۔ دونوں میں بے حد محبت تھی۔ وہ ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے تھے۔ سالوں تک دونوں نے مل کر کھیتی باڑی کی اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کی۔ لیکن ایک دن جب رامو کی عمر 45 سال کی ہوئی، وہ اچانک فوت ہو گیا۔ شامو اکیلا رہ گیا اور اداسی کے عالم میں اپنی زمین سنبھالنے لگا۔ ایک برفانی رات شامو کے دروازے پر ایک اجنبی عورت نے دستک دی۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور آنکھیں عجیب سی چمک رہی تھیں۔ "مجھے رات گزارنے کے لیے پناہ چاہیے," اس عورت نے کہا۔ شامو نے رحم دلی دکھائی اور اسے اپنے گھر میں رہنے دیا۔ لیکن اگلی صبح سے ہی عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ اس کی مرغیاں بکریاں ایک ایک کر کے غائب ہونے لگیں۔ جب سارا مال مویشی ختم ہو گیا تو شامو نے ایک رات اس عورت کو اپنی ہی طرف خوفناک شکل میں بڑھتے دیکھا۔ اب وہ عورت نہیں، ایک خوفناک چڑیل بن چکی تھی۔ شامو خوف سے بھاگ نکلا اور ایک گھنے جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ چڑیل نے وہاں ایک حسین عورت کا روپ لے لیا۔ اسی وقت ایک رئیس کی سواری وہاں سے گزر رہی تھی۔ رئیس نے شامو کو روکا اور پوچھا، "تم اس دوشیزہ سے کیوں بھاگ رہے ہو؟" شامو نے کہا، "یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسے جانتا بھی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسے اپنی بیوی بنا لیں۔" رئیس اس کے حسن پر فدا ہو گیا اور اسے اپنی دوسری بیوی بنا کر لے گیا۔ لیکن رئیس کو کیا خبر تھی کہ وہ ایک چڑیل کو اپنے گھر لا رہا ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں رئیس کے جانور اور سونا چپکے سے نگلنے لگی۔ آہستہ آہستہ حویلی خالی ہونے لگی۔ ایک رات چڑیل نے رئیس کی پہلی بیوی پر جادو کر دیا۔ اس کے چہرے پر خون مل دیا۔ رئیس نے غضبناک ہو کر اس بیچاری کو ایک سوکھے کنویں میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ اللہ کے کرم سے وہ کنواں سوکھا تھا۔ رئیس کی پہلی بیوی کو بھوک پیاس لگی، مگر کچھ عرصے بعد اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ماں اسے جنگلی پھل اور کیڑے مکوڑے کھلا کر پالنے لگی۔ 8 سال بعد وہ بچہ ماں کی مدد سے کنویں سے باہر نکلا۔ وہ گاؤں میں بھیک مانگ کر کھانا کھانے لگا۔ ایک دن چڑیل نے اسے دیکھ لیا۔ اسے اس بچے کی خوبصورتی پر حسد ہوا۔ چڑیل نے اسے ایک خط دیا اور کہا، "یہ میرے بھائی کو دے آؤ، وہ جنگل میں رہتا ہے۔" بچہ چل پڑا۔ راستے میں ایک بزرگ سادھو ملا۔ اس نے خط پڑھا جس میں لکھا تھا، "میرے بھائی، اس بچے کو کھا جانا۔" سادھو نے خط پھاڑ دیا اور نیا خط لکھا، "اس بچے کو خیر مقدم کرنا اور اس کی مدد کرنا۔" راکشس نے خط پڑھ کر خوشی سے بچے کی خدمت کی۔ اسے ایک جودائی تعویذ دیا، "اگر کبھی خطرہ ہو تو اسے رگڑنا، میں آ جاؤں گا۔" جب بچہ واپس آیا تو چڑیل حیران رہ گئی۔ اس نے اسے جودائی مرغی لانے کو کہا۔ بچے نے تعویذ رگڑا۔ راکشس آ گیا اور بتایا، "چڑیل کی جان اس مرغی کی ہڈیوں میں ہے۔" بچے نے ماں کو سب بتایا۔ اس نے کہا، "ایک پرانا شیو مندر ہے جہاں نیلی آگ جلتی ہے، اسی میں مرغی کو جلانا ہوگا، مگر وہاں ایک خوفناک بھیڑیا پہرا دیتا ہے۔" بچہ برف سے ڈھکے جنگل میں سفر پر نکلا۔ اس کا پاؤں زخمی ہوا، خون بہنے لگا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ مندر پہنچا، بھیڑیا سو رہا تھا۔ بچہ چپکے سے مرغی کو نیلی آگ میں ڈال کر ہڈی نکالنے لگا، مگر بھیڑیا جاگ گیا۔ بچے نے تعویذ رگڑا، راکشس آ گیا۔ بھیڑیا اور راکشس میں خونی جنگ ہوئی۔ آخر کار راکشس نے بھیڑیا کو مار دیا اور بچہ ہڈی لے کر واپس آیا۔ چڑیل نے مرغی مانگی۔ بچے نے ہڈی نکالی اور اس میں سوئی چبو دی۔ چڑیل درد سے چیخی اور دھول میں بدل گئی۔ رئیس کو سچائی کا علم ہوا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی اور بچے کو گلے لگایا اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔